गंद घोलने वाली औरतों को मैं ये कहूंगी कि आप तो एक फैमिली से उठ के आती हैं, आप अब तो फैमिली वाली हो ही नहीं। मैं भी बनाती हूँ, मैं खुल के डांस भी कर सकती हूँ, पर नहीं मैं करती। मैं इतने बड़े बड़े गले पहन सकती हूँ, सवाए इतने इतने नेल रखिए, पॉलिशियां लगा ली, मेकअप कर लिया, उधर घुस गई, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बगैरती की हद कर दी। मेरे जिस्म को कोई हाथ लगाएगा, मेरा हाथ टूट जाएगा, मैं ही हूं ना। तीसरा बंदा मुझे आके ये क्या खुजली करेगा? भाई खुजली तुम लोगों के अंदर होती है। इतनी घटिया हो गई है कि टिकटॉक को इतने गलत तरीके से यूज करके और कैसे बेगैरती के साथ, गोरों का ना कालों का ना पीलों का, हमें तो ये चीजों दूर दूर तक सुनी भी नहीं। इंसान के अंदर खुद एक गंदा कीड़ा है, उसको साफ करना है। वहां पे इतना गंद है, इतना गंद है, यकीन माने वो नाचती भी हैं, नंगी भी होती हैं, दुनिया को भी बिल्कुल। दिखाती हैं, सब कुछ कर करा के। हनी जी, आप एक माशाल्लाह सीनियर आर्टिस्ट हैं, ठीक है, अदाकारा है, बड़ा दबंग आपने काम किया, बड़ी दबंग आप एक्टर जो है स्टेज की हैं, हर जगह आप छाई होती हैं। जीरो टू हीरो बनी, कितनी स्ट्रगल करना पड़ी, और आपने भी नेगेटिव लोगों का बिहेवियर देखा अपने साथ भी। जी बिल्कुल देखा जिंदगी में। नहीं बात पे पता क्या है उस्मा, कुछ इंसान की सपोर्ट होती है, किसी की जी। बैक मॉरल सपोर्ट होती है, किसी को मोटिवेशन मिल जाती है दोस्तों से, फैमिली से। मेरा तो एक सिस्टम में बड़ा डिफरेंट रहा है, जिंदगी का लाइफस्टाइल ही बड़ा डिफरेंट है। मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, मैंने जो किया अपने बलबूते पे किया और अल्लाह के भरोसे पे किया। लेकिन काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और इस काम में आगे जाने के लिए एक टाइम लगता है, जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी गुजर जाती है। ये आसान तरीका है टिकटॉक, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे फेम हासिल करने के लिए। हम लोगों का वो फेम नहीं है, हम लोगों ने बकायदा मेहनत हाँ करके, जी। सालों साल मेहनत करके तो थोड़ा सा नाम बनाया। जी। यहाँ पे तो इतना सा टिकटॉक 5 मिनट का, 3 मिनट का बनता है, 15 सेकंड का। 15 सेकंड का बनता है, जहाँ पे लोग फेम हासिल कर लेते हैं। नहीं, हमने तो सुबह लेके शाम तक शूटिंगे, रिकॉर्डिंगे, काम किया है। हनी जी, कभी दिल दुख गया हो कि इतना काम किया, इतनी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, इस लेवल पे आ गए और टिकटॉक लोग आते हैं, छा जाते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स ले जाते हैं। नहीं बात ये दुख पहले पहले हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन मैं एक बात सच और हक बात कहूँ ना, कि हमारे पाकिस्तान में ना सच की कोई कीमत नहीं है। जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जो झूठा है। उसके पास कामयाबी वो होगी। लोग झूठ को पसंद करते हैं, सच बोलने वाले को नहीं करते। और रही टिकटॉक की बात, टिकटॉक से मुझे बहुत ज़्यादा मज़ीद नाम भी मिला है, और मैंने हम्म। पैसा भी कमाया है टिकटॉक से। मुझे बहुत सारी मेरी चीज़ों को टिकटॉक ने छुपा लिया है। इसके अगर नुकसान आता है तो इसके बेनिफिट भी बहुत है, अगर इंसान अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करे। हम भी करते हैं, मैं भी जी। इस एप्लीकेशन को यूज़ करती हूँ। लेकिन ये बुरी चीज़ नहीं है। तो बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा फेम हासिल, जिन्होंने शॉर्ट टाइम में किया, उन्होंने तो बहुत गंद घोला है। जी। उन गंद घोलने वाली औरतों को मैं ये कहूंगी कि आप तो एक फैमिली से उठ के आती हैं, आप अब तो फैमिली वाली हो ही नहीं। तो पहले तो आर्टिस्टों के बारे में लोग बात करते थे, तो अब हाँ टिकटॉकर वो आ गए हैं कि जिनको जी। शर्म ही नहीं आती अपना आप दिखाने में, और इज्जत तो उनके पास से गुजरी भी नहीं है। वो नाचती भी हैं, नंगी भी होती हैं, दुनिया को भी बिल्कुल। दिखाती हैं, सब कुछ कर करा के। और वही लोग, उनके एक एक वीडियो पे मिलियंस फॉलोवर आते हैं, और लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। मतलब कि जो बंदा गंद होगा ना, उसको मक्खियां ज्यादा जाके बैठती हैं। जो अच्छा बंदा होगा उसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। हर इंसान की एक कैटेगरी है। हनी जी, इससे ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जाहिर बात है, जो औरतें जो आजकल हम देख रहे हैं ना, ये कभी सुना ही था, सोच भी नहीं सकते थे जो हम लोग देख रहे हैं। और मुझे स्पेशली तब पता चला जब मैं ये टिकटॉक एप्लीकेशन पे आके बैठी हूँ, कि जब दुनिया आपने के स्क्रॉल किया। स्क्रॉल किया कि यहाँ पे वो कुछ होता है कि जो आप लाइव कभी जिंदगी में ना देख सकते हैं, ना सोच सकते हैं। आपने बड़े बड़े स्टेज ड्रामे किए हैं, क्या वहां पे भी आपने कभी ऐसी बात कोई की, नहीं, कभी ऐसे ऐसी कोई ऐसा फाशी, कोई ऐसा अल्फाज? हो ही नहीं सकता। थिएटर और टीवी, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया उसमें कि मैं टीवी से हूँ। हाँ मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ। जी। जी। मैंने टीवी के बाद थिएटर ज्वाइन किया था। जी। थिएटर मेरा शौक है, जी। मुझे अच्छा लगता है थिएटर में काम करना। उसके बाद मैं फिल्मों में चले गए। मैं अब फिल्म और टीवी कर रही हूँ। जी। थिएटर मेरा एक क्रश है, मुझे बहुत पसंद है थिएटर लाइव परफॉर्म करना। और जहाँ तक थिएटर की बात रही, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ हाँ जो हमारे थिएटर वालों को इतना पनिशमेंट मिली है, जो कुछ हो हाँ। रहा है ना। ठीक है, जहाँ पे वो गलत है वो गलत है, लेकिन इतना गलत नहीं है जहाँ टिकटॉक पे हो रहा है।
جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں, جہاں پہ ہم لوگ, ہمارے جیسے لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا, وہاں پہ اتنا گند ہے, اتنا گند ہے, یقین مانیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی, کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا. ہمارا تھیٹر تو آسمان 99% اس ٹک ٹاک سے بیٹر ہے. جہاں پہ لوگ آ کے پرفارم کرتے ہیں اور جس کو گندا سمجھا جاتا تھا کہ وہ وہاں پہ ان فحاشی سب ہوتی سے ہے. 99% اچھا ہے. ٹک ٹاک تب اچھا کہوں گی, تب اچھا ہے اگر وہاں پہ اچھے لوگ بیٹھے. اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ گند بھی بیٹھا ہے جس نے پورے معاشرے کو, جو اپنے جیسی بچیوں کو, اپنے جیسے بچوں کو, پورے لوگوں کو گند پھیلا رہے اور غلط سبق اور غلط امیج آ رہا. پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا. اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں. اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے, اوورسیز اگر آپ کو پیار دیتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے رزق ملتا ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں. اس کو بالکل کیوں غلط لے کے جا رہے؟ دو طریقے, نیگیٹو اور پازیٹیو. لوگوں نے نیگیٹو زیادہ لے لیا اور پازیٹیو کوئی کام نہیں. سائڈ پہ چھوڑ دیا. کیا پیغام دیں گی جو نیو آ رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, بچے یا بچیاں, یا فرض کریں اگر کوئی فیم کے لیے آ رہا ہے یا کوئی اپنے روزی کمانے کے لیے, ارننگ کے لیے آ رہا ہے, پلیٹ فارم کوئی بھی برا نہیں ہے, اس کو انسان برا. خود اچھا اور برا خود جی ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کام برا نہیں ہوتا عثمان جی, کام انسان خود کرتا ہے, اور انسان کے اندر خود ایک گندا کیڑا ہے, اس کو صاف کرنا ہے, اس کو گند میں لے کے جانا ہے. انسان خود گندا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی, ورق کوئی بھی برا نہیں ہے, ہر کام اچھا ہے, لیکن اس کو کرنے میں فرق آنا چاہیے اور جی طریقہ آنا چاہیے. جی. ہنی جی, تھیٹر بند کیے گئے, کئی لوگوں کی روزی روٹی تھی, اور پیغام آخر میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو جو تھیٹر بند کیے, تھیٹر تو بند ہونے ہی نہیں چاہیے. ہمیشہ بین اسی بندے پہ لگنا چاہیے جو گند کرتا ہے, بالکل جو ولگرائٹی جو کر رہا ہے, چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں. مجھے سزا ملنی چاہیے, مجھے ایک دفعہ سزا ملے گی. اگر تو میرے اندر وہ انسانیت باقی ہوئی نا, تو میں نیکسٹ ٹائم وہ کام نہیں کروں گی. اگر میں نے بغیرتی کرنی تو پھر مجھے آل ٹائم کے لیے بین کیا جائے, تاکہ میرے بچوں کا, میرے گھر کا رزق بند ہوگا تو مجھے یہ سب سے بڑی سزا ہے. بالکل. جہاں پہ تھیٹر کا وابستہ ہے نا, تھیٹر میں تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. اس میں ٹیکنیشین ہوتے ہیں, آپ کے لیے کام کر لے بوائے ہوتے ہیں, اور بہت سارے ڈانسرز ہوتے ہیں, لڑکے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت دنیا ریلیٹڈ ہوتی ہے تھیٹر سے. ایک تھیٹر بند ہونے سے کوئی 500 بندے کا گھر بند ہوتا ہے. رزق جن کا وابستہ ہی اس تھیٹر سے, یہ نہیں بند ہونا چاہیے. اور میں ان پروڈیوسر حضرات کو بھی ضرور کہوں گی کہ خدا رہا, جو آپ لوگ اپنے تھیٹروں میں خود سے بھی یہ سارا کچھ کرواتے تھے نا, تو اکیلی لڑکیوں کو نامزد نہ کیا جائے کہ صرف لڑکیاں ہی گنہگار ہیں. لڑکے جو زوم آنے اور ڈائریکٹلی باتیں کرتے تھے, وہ خود سب کو پتا ہے, وہ بھی ان میں اتنے ہی گنہگار ہیں جتنی لڑکیاں گنہگار ہیں. اب ہر چیز لڑکیوں کے اوپر لے کے آئیں گے تو لڑکے صاف ہو کے نکل جائیں گے, یہ بھی غلط بات ہے. کٹھے کھڑے ہوتی ہیں تھیٹر میں, جہاں پہ کٹھے آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم میں ہوتی ہے, تو سارے ایک یکیا ہو کے سب لوگ ایک چیز کا مقابلہ کیا کریں. اگر برائی کو ختم کرنا تو سب بالکل مل کے کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو صرف گھر بٹھا دیا ہے تو باقی سارے لوگ کام کر رہے ہیں. وہ پھر ایک گھر بٹھانے سے وہ 10,000 گنا کرے گی, اور وہ 10,000 گنا آپ لوگوں کے سر پہ جائیں گے. بالکل جس کے بچوں کا رزق بند ہوگا, وہ تھیٹر سے نہیں کمائے گی تو باہر جا کے برائی کرے گی, کیا کرے گی؟ اس کے بعد تو اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی اس کو ذریعہ معاش نہیں ہے جہاں پہ وہ جائے. اس کو کسی نے کچھ نہیں دینا. تو اس لیے بجائے اس کو سزا دی جائے, اس کو وارن کیا جائے, پھر اس کو اگر نہیں وہ باز آتی تو پھر اس کو بین کر دیا جائے. پھر اس کو آؤٹ کر دیا جائے, کبھی بلائے نہ دوبارہ. بلائے نا, بالکل یہ کام ہونا چاہیے. ہمارا تھیٹر صاف ستھرے طریقے سے چلنا چاہیے, ہمیشہ سے چلتا تھا. ہمارے پاس آرٹسٹ بہت اچھے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں, ہمارے پروڈیوسر بہت اچھے ہیں, لیکن اگر یہ آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کے سارا مل کے کام کریں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں میرے خیال میں. اور تھیٹر نہیں بند کرنا چاہیے, بہت تکلیف ہوتی ہے. جی. کیا پیغام دینا چاہیں گے اینڈ پہ؟ عثمان جی, میرا اسپیشلی پیغام ان لوگوں کے لیے جو نیو ٹک ٹاکرز آ رہے ہیں, سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں ایک ٹک ٹاک کے بغیر گزارا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں. اس فیلڈ میں جتنا غصے میں آپ گھستے جائیں گے, اگر آپ ایک ارننگ کے طور پہ آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ کمانا ہے, تو پھر اس کو صاف ستھرے طریقے سے آ کے بیٹھے. آپ کو رزق اللہ کی جان ملنا ہے, اللہ پاک دیتا ہے, لکھا ہوتا ہے آپ کو کب کس وقت اللہ پاک نے دینا ہے. اس کا غلط یوز نہ کریں. ٹک ٹاک کو کبھی بھی غلط یوز نہ کریں, نہ غلط وے پہ لے کے جائیں. یہ جو ہماری ٹک ٹاکرز حضرات ہیں نا, بڑی فیم جن کو ملا ہے, 8-9 ملین فالوور لے کے بیٹھی ہیں, یہ صرف ویڈیوز گندی دوبارہ اپنے نیوٹ ویڈیو بنوا کے ویڈیوز
توبہ استغفراللہ، آج تک نہ گوروں کا، نہ کالوں کا، نہ پیلوں کا ہمیں تو یہ چیزیں دور دور تک سنی بھی نہیں، جو ہم لوگوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں، جو ہمیں پتہ چلا، جو ہم نے دیکھی ہیں، اور دنیا نے، پوری دنیا پہ وائرل ہوئی ہیں، اور جس سے ہماری بدنامی ہوتی، بہت زیادہ بدنامی ہوتی. یہ جو آپ لوگ سستی شہرت حاصل کرتے پھرتے، خدا رائے کچھ شرم کریں، کچھ تھوڑی سی غیرت کھا لیں. آرٹسٹوں پہ بات کرنے کے لیے تم لوگوں کے پاس شرم نام کی چیز نہیں ہوتی تھی، تو خود تو اتنی گھٹیا ہو گئی ہیں کہ ٹک ٹاک کو اتنے غلط طریقے سے یوز کر کے، اور کیسے بےغیرتی کے ساتھ پھر ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے آپ لوگ وہی کام کر رہی ہوتی. شرم نام کی کوئی چیز نہیں، روز آئے دن وہی ٹک ٹاک آپ کا. دوبارہ پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو آئی ہوتی تو کہتی ہے ہمارا تو نہیں تھا، غلطی سے. ہاں سب کچھ آپ لوگوں کا ہے، سب کچھ آپ لوگ ہی ہو. شرم کرو، بند کرو ان چیزوں کو. ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ آپ کا موبائل خود ہے، کرتے ہو. اس کے اندر لاک ہے. میرے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے گا، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، میں ہی ہوں نا. تیسرا بندہ مجھے آ کے یہ کیا کھجلی کرے گا؟ کھجلی تم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، نکالتی پوری دنیا کے سامنے. شرم کرو. آنے والے لوگوں کو کیا، ہمارے اسلامی ملک میں کیا آپ لوگ دے رہے ہو سبق؟ شرم کرو. آپ لوگوں کی فیملی کچھ نہیں کہتی. کون سی فیملی ہے؟ کون سے خاندان سے ہو تم لوگ؟ پہلے تو سارے صرف ڈرامے میں کام کرنے والوں کو آپ لوگوں نے ہاں ایک جی، نکتہ بنایا ہوتا، یہ تھیٹر والی، وہ ایتے یہ فلم ڈانسر. کام، ہاں ایتے ڈانس. تم لوگوں سے تو 1000 گنا بہتر ہیں الحمدللہ، جن کو نماز کا، قرآن کا، اسلام کا، دین کا، مذہب کا، اپنے ارکان کا، پوری دنیا کا پتہ ہوتا ہے. تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، سوائے اتنے نیل رکھ لیے، پالشیاں لگا لی، میک اپ کر لیا، ادھر گھس گئی، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بغیرتی کی حد کر دی. بے شرم عورتیں ہیں ان کو. تو خدا رہا ٹک ٹاک کو یوز کریں اچھے طریقے سے. اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہیے، اس کا مس یوز نہ کریں، تاکہ ہمارے بچے، ہماری فیملیاں، ہمارے گھر والے، یہ کوئی بھی بیٹھ کے دیکھے تو ان کو شرم نہ آئے. میں بھی بناتی ہوں ٹک ٹاک، میں بھی بناتی ہوں، میں کھل کے ڈانس بھی کر سکتی ہوں، پر نہیں میں کرتی. میں اتنے بڑے بڑے گلے پہن سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں، میں نہیں کرتی. میں اتنا ہی کر سکتی ہوں جتنا میں اپنے جتنی بچوں سے، اپنی بہن کے جتنی ساتھ، لمٹ اپنی ہے، جتنی بیٹھ کے عزت سے دیکھ بھی سکوں. میں بعد میں شرمندہ نہ ہوں. جتنی لمٹ ہے جی، لمٹ میں رہ کے کام بالکل. کرے تو بہتر ہے. جی ناظرین، آپ نے جانا، بڑا دبنگ انہوں نے پیغام دیا ہے. پلیٹ فارم کوئی بھی برا نہیں ہے، آپ کے اندر اچھا اور برا انسان خود بستا ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کوئی بھی برا نہیں. آپ دیکھیں گاؤں والوں کی زندگی بدل گئی، انہوں نے لاکھوں روپے کما کر اپنے گھر بنا لیے. جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا، انہوں نے عزت کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا. پلیٹ فارم کوئی بھی تھا، انہوں نے کام کیا اور اپنی انہوں نے ارننگ کی. تو سستی شہرت نہیں لینی چاہیے. نیگیٹیوٹی چند دنوں کے لیے آتی ہے، پازیٹیوٹی کو آپ لانگ لاسٹنگ انجوائے کرتے ہیں. تو جو بھی کام کریں وہ پازیٹیو اور پازیٹیو سوچیں. شاید کسی کی وجہ سے، شاید یہ چھوٹی بچی جو ہے انفلوئنسر جو بھی بن رہی تھی، جس کی ہاں، ایج صرف 17 سال ہے، وہ قتل ہو گئی ہے. تو اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو بھرپور اس کی مذمت کریں گے. جس نے بھی یہ کیا اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، تاکہ بچے ڈرے نہیں. اگر بچے آگے اس کے اوپر، اگر ان کو فیم مل رہا ہے اور لوگ ان سے پرموشن کروا رہی ہیں کمپنیز، تو ان کو ارننگ آ رہی ہے، ان کے ارننگ آ گھر کے رہی ہے. حالات پتہ نہیں کیا ہے. کیسے ہیں، جو کیسے آپ ہیں کو کیمرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ وہ سچ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. اس کے بالکل. جو لوگ آپ کو مسکرا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میک اپ کر کے، کچھ بھی کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں جانے کی کوشش کیا کریں، جھانکنے کی کوشش کیا کریں. تو ایسا کام کریں جس سے انسانیت کا، لوگوں کا فائدہ ہو. تو خدمت انسانیت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیش ہے. ہر کسی دکھ درد کا جو ہے وہ درد ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ساتھ کھڑی ہے. تو آپ ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے، جو بالکل کسی قسم کی آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں. ان کے ساتھ جڑیں اور آئیں، کسی دکھی کا ہم دکھ دور کریں. دور کریں. بالکل بہت اسی شکریہ. ساتھ کے ساتھ تھینک یو سو مچ جی. اینڈ کر اور دیں. ہاں، میں اس بات سے اور اس چھوٹے سے سبق اور اس چھوٹے سے سبجیکٹ کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں کہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور ہو سکے تو اپنے ارد گرد کا ماحول ضرور چیک کر لیا کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی وجہ ضرورت ہو. آپ کی ضرورت ہو. بالکل. لو یو آل اینڈ تھینک یو سو مچ. جی تو چاہتا ہے کہ جلا ڈالوں کوہ طور کو. واہ واہ. جی تو چاہتا ہے جلا ڈالوں کوہ طور کو، پھر خیال آتا ہے موسیٰ بے گھر ہو جائے گا. واہ واہ واہ.